السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، پچھلی قسط میں ہم نے برصغیر کے عظیم مسلم رہنما اور مسلح اور قوم سر سید احمد خان کا حال پڑھا تھا، ان کی شخصیت سے واقفیت حاصل کی، اور آج کے مضمون میں بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے اور کیا کیا کارنامے انجام دی امت مسلمہ کے لیے۔ آئیے اس کے ابتدا کرتے ہیں اسی مضمون کی۔ یہ مضمون جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلی قسط میں کہ یہ رئیس احمد جعفری صاحب کا تحریر کردہ مضمون ہے، اور اس کا ٹائٹل انہوں نے دیا سر سید کی ایمانی فراست۔ تو آگے انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ جنگ آزادی 1857 کے حادثات اور مسلمانوں کی بربادی سے شروع میں یہ بہت متاثر ہوئے تھے وہ سر سید احمد خان، کہ انہوں نے ترک وطن کر کے مصر میں اقامت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی وہ تنگ آ گئے تھے، حالات دیکھ کر مایوس تھے، وہ خود بھی ان پہ بہت ہی مایوسی طاری تھی، اور قوم کا بھی حال دیکھ رہے تھے کہ وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ان کی کوششوں کا کوئی مثبت جواب نہیں دے رہی تھی قوم۔ تو شروع میں بڑے مایوس ہوئے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ وہ جا کے مصر میں بس جائیں گے۔ لیکن پھر سوچا کہ میری ضرورت مصر کو نہیں، ملت اسلامیہ ہند کو ہے۔ میں اسی قوم کا ایک فرد ہوں، اسے مبتلا مصائب چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا بسوں، یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی۔ نہیں، میں غدار نہیں ہوں، میں اپنی ملت سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں اس دیش میں رہوں گا اور اپنی آشفتہ حال، برگشتہ بخت اور تباہ و برباد قوم کی حالت درست کروں گا۔ یہ دیکھیے وہ دلی جذبہ تھا، سچا جذبہ تھا، جو پھر ابھر کے آیا، اور پھر انہوں نے فیصلے کیا کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کہیں اور جا کے نہیں بسوں گا، اسی ملک میں رہوں گا، اور یہیں پر رہ کر امت مسلمہ کی خدمت کروں گا، ان کی حالت سدھارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ترک وطن کا ارادہ بدل دیا، اور دل و جان سے اپنی قوم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ان کو نہ قوم کا خراج تحسین حاصل کرنا تھا، نہ انعام و اکرام۔ انہوں نے انگریزی انعام و اکرام کو بھی ٹھکرا دیا، اور ان کے خراج تحسین کو ذرا اہمیت نہ دی۔ وہ تو صرف دین کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے تھے۔ شروع میں سر سید کا خیال تھا کہ اس ملک کو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں نے بنایا، اور اب انگریز بھی اس پالیسی پر گامزن ہیں۔ کیا حرج ہے یہ صورت قائم رہے، اور ملک کی تمام قومیں یکجہتی، ہم آہنگی اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں۔ علیحدگی کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا ابھی تک۔ یعنی وہ یہی سوچتے تھے کہ چلو ایک وقت تھا جب مغلیہ سلطنت تھی، ایک حکومت تھی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی، اس کے بعد پھر حالانکہ اس سے پہلے ٹکڑے تھے، ہندوستان مختلف ریاستوں میں تقسیم تھا، ان سب کو یکجا کر کے مسلمانوں نے ایک مملکت بنائی اور ایک حکومت بنائی تھی، مغلیہ سلطنت۔ لیکن پھر وہ ٹوٹ گئی، اس کے بعد انگریز آئے، انہوں نے اب ایک حکومت بنا دی ہے، ایک ملک بنا دیا ہے، تو کیوں نہ اسی طرح سب قومیں مل جل کر آگے بڑھیں اور ترقی کریں، اور ہندوستان اس طرح مجموعی طور پر ترقی کرے اور ایک بڑا ملک بن جائے۔ تو علیحدگی کا ابھی تک ان کے ذہن میں تصور نہیں آیا تھا۔ ان کی قوم نے اس ملک کے باشندوں کو سلاوا کپڑا سکھایا تھا۔ یہاں سینکڑوں نئے شہر بسائے، باغات لگائے تھے، نہریں کھودی تھیں، کاروان سرائے تعمیر کیے تھے، شاندار اور فلک پیما عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ یہاں کے لوگوں کو نئی زبان دی گئی، ایک نئی تہذیب سے آشنا اور نیا تمدن عطا کیا تھا، ایک نئے معاشرے کا رکن بنایا تھا۔ تفرقے کا تصور یہ معنی رکھتا تھا کہ ان سب آثار و نقوش سے دستبرداری اختیار کر لی جائے، اور علیحدگی کی ضرورت بھی کیا تھی۔ اگر 1000 سال تک ملک کی دونوں قومیں ہندو اور مسلمان اتحاد اتفاق سے رہتی تھیں، تو اب کیوں نہیں رہ سکتی؟ مگر حالات کچھ ایسے پیش آئے کہ
کہ یہ خواب حقیقت نہ بن سکا اور خواب پریشان بن گیا. یعنی جو پہلے ان کا خیال تھا کہ پہلے بھی تو مغلیہ دور میں سب مسلمان ہندو سب مل کر ساتھ ہی رہ رہے تھے. اب ٹھیک ہے انگریز کی حکومت ہے لیکن ابھی ہم اگر آپس میں مل کے رہیں تو رہ سکتے ہیں, اور جیسا کہ پہلے کئی سال تک رہے. تو ان کا اس وقت تک بھی یہ خیال تھا کہ مل جل کے رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے. یہ دوسرا عظیم صدمہ تھا جو جنگ آزادی کے بعد سر سید کو پہنچا, لیکن یہ پہلے کی طرح جانکار المیہ نہ تھا. یہ مبارک و مسعود تھا. اس صدمے کی بدولت سر سید کے دل میں وہ انجانہ مبہم سا قید الفاظ کی گرفت سے چھوٹ جانے والا تخیل پیدا ہوا جس کا سر سید کوئی نام نہ رکھ سکے. نام بعد میں تجویز ہوا, یعنی پاکستان. اردو زبان ہندی بھاشا کی ترقی یافتہ صورت تھی, البتہ اس میں فارسی کے الفاظ بھی شامل تھے. اس میں شعر و شاعری اور شاہانہ سرپرستی کے باعث ایسی رعنائی پیدا ہو گئی کہ دونوں قومیں اسے اپنی زبان تسلیم کرنے لگی تھیں. یعنی اس وقت وہ تھا کہ جب اردو کو سب نے تسلیم کر لیا تھا اور ایک پورے ہندوستان میں ایک بولے جانے والی زبان بن گئی تھی اردو, جبکہ تھی وہ مسلمانوں سے لائے تھے اپنے ساتھ, اور وہ فارسی زبان سے ہی نکل کے بنی تھی, اور اس میں عربی بھی بہرحال شامل تھی. اس زبان کی تشکیل و تعمیر میں ہندوؤں کا بھی قابل فخر حصہ تھا, کیونکہ کئی شاعر اور کئی ادیب پیدا ہو گئے تھے ہندوؤں میں بھی. لیکن انگریزوں نے اپنے اسکولوں اور کالجوں میں جو نصاب تعلیم رکھا وہ مسلم دشمنی پر مبنی تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یکجہتی ختم ہونے لگی جو اب تک پائی جاتی تھی, بلکہ اختلاف و افتراق شروع ہو گیا. لیکن اس اتفاق و اتحاد کو انگریز نے پسند نہیں کیا کہ یہ ہندو اور مسلمان مل جل کر پھر جو ہے نا پھر کہیں نہ اکٹھے ہو جائیں, متحد ہو جائیں ان کے خلاف. تو وہ اس اتفاق کو پیدا ہونے نہیں دینا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سکہ جمانے کے لیے انہوں نے پھر انگریزی کو رائج کرنا شروع کیا اور پورا زور انگریزی پر صرف کرنے لگے. ہندوستان کی سرکاری زبان جنگ آزادی سے پہلے تک فارسی تھی, لیکن عوامی اور درباری زبان اردو تھی. ہندوؤں نے سب سے پہلے مورچہ اسی کے خلاف قائم کیا. 1866 میں اردو زبان اور فارسی رسم الخط ختم کرنے کی باقاعدہ جد و جہد ہندوؤں کی طرف سے شروع ہو گئی. یعنی اب ہندو یہ سوچنے لگے کہ اردو کو کیوں سرکاری زبان بنایا جائے, اس کو کیوں اہمیت دی جائے اور ترقی دی جائے. انگریز کے تو ویسے ہی خلاف تھے. تو باقاعدہ انہوں نے اردو کے خلاف مہم شروع کر دی ہندوؤں نے اپنی ہندی کو نافذ کرنے کے لیے. اس کی ابتدا بنارس سے ہوئی. اب ہندوؤں کا مطالبہ یہ تھا کہ بھاشا یعنی ہندی ملک کی زبان بنائی جائے اور رسم الخط دیوناگری قرار دیا جائے. تو اب ان کا مطالبہ آہستہ آہستہ زور پکڑنے لگا کہ نہ ہمیں انگریزی چاہیے نہ ہمیں اردو چاہیے, بلکہ ہمیں اپنی زبان ہندی چاہیے. اکثریت میں تو تھے ہی, وہ یہ مطالبہ ان کا زور پکڑ گیا. اس حادثے کا سر سید نے جو اثر قبول کیا وہ انہی الفاظ میں بقول مولانا حل یہ ہے. یہ پہلا موقع تھا جب وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمان کا بطور ایک قوم ساتھ چلنا محال ہے. یعنی اس وقت پھر سر سید کو احساس ہونے لگا کہ نہیں, ہندو ہم سے مل کے نہیں رہ سکتے. جب زبان کو یہ برداشت نہیں کر سکتے جو کہ تقریباً پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے, سب سمجھتے ہیں, بول سکتے ہیں, اور ان کا تحریر بھی آسان ہے, پھر آخر جو ہے نا اس کی اتنی مخالفت کیوں. یعنی ہندو کی رسم الخط بھی بالکل مختلف تھا اور ان کے الفاظ بھی بڑے مشکل تھے, مختلف تھے. تو وہ اور مختلف قومیں ہندوستان میں آباد تھیں جو سب کے سب ہندی نہیں سمجھتے تھے. تو لیکن وہ ہندو مزید ہو گئے تھے کہ وہ ہندی کو ہی رائج کریں گے. تو جب یہ بات زور پکڑنے لگی تو پھر سر سید کو احساس ہونے لگا کہ اب مل کے چلنا مشکل ہے. جب زبان کا اس قدر اختلاف ہو گیا ہے تو آگے اور بے شمار اختلافات ہیں. تو یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم ساتھ چلنا محال ہے. انہی دنوں جب یہ چرچا بنارس میں پھیلا تو ایک روز
مسٹر شیکسپیئر یعنی بنارس کے کمشنر تھے، ان کا نام شیکسپیئر تھا، سے میری ملاقات ہوئی ہے، یعنی سر سید کی ملاقات ہوئی۔ میں مسلمانوں کی جداگانہ تعلیم کے باب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا کہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے، اس سے پہلے تم ہمیشہ عام ہندوستانیوں کا خیال ظاہر کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پہلے سرسید یہی چاہتے ہیں کہ مل جل کر چلیں، ایک ساتھ آگے بڑھیں، ہندوستان کو مضبوط بنائیں، لیکن جب انہوں نے یقین ہو گیا انہیں کہ یہ ہندو یہ نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر جب شیکسپیئر بنارس کے کمشنر تھے، ان سے جو بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ اب تمہارے خیالات بالکل بدل گئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قوموں میں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے مفادات الگ الگ اگر ہو جائیں تو پھر مشترکہ مفاد ختم ہو جاتا ہے، ایک ساتھ دل سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا، شریکی ہوں گے بھی تو بدلی کے ساتھ۔ ابھی تو بہت کم ہے، آگے چل کر اس سے زیادہ مخالفت اور اعنات بڑھتا نظر آتا ہے، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ یعنی پھر اس کے بعد سر سید احمد خان نے یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہ یہ اختلافات اور بڑھیں گے اور یہ آہستہ آہستہ ایک فساد بن جائے گا۔ مسٹر شیکسپیئر نے کہا اگر آپ کی پیشگوئی صحیح ہوئی تو نہایت افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی نہایت افسوس ہے، مگر اپنی پیشن گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔ یعنی سر سید کو یقین ہو گیا تھا کہ ابھی گاڑی ساتھ ملا کر نہیں چلائی جا سکتی۔ سر سید کے یہ الفاظ الہامی ثابت ہوئے۔ ظاہر ہے ایک ملک میں رہنے والے اور بسنے والی دو قومیں اگر مشترک ورثے سے دستبردار ہو جائیں اور تفرقہ پسندی کو اپنا شعار بنا لیں تو کس بنیاد پر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ متحد رہ سکیں گی؟ اب سر سید چوکنا ہو گئے، مگر اس کے باوجود دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر گامزن تھے کہ شاید ہندو اپنی ناقابل اندیشی محسوس کر لیں، اس لیے وہ جائز امور میں ہندوؤں سے اشتراک بھی کرتے رہے۔ اس پالیسی کے زمانے میں بھی سر سید نے آنے والے خطرات کا بالکل صحیح اندازہ کر لیا، چنانچہ نیشنل لیگ یعنی ہندوؤں کی جماعت بنی تھی پہلے نے یہ محسوس کر کے کہ اب ہندو اب اتنے مضبوط ہو گئے کہ انگریزوں سے اختیارات حکومت کا رفتہ رفتہ مطالبہ کر کے اکثریت کی بنیاد پر حکومت اپنی تحمیل میں لے سکتے ہیں، شرانگیز سرگرمیاں شروع کر دیں۔ یعنی ہندوؤں کی جماعت نے یہ شرانگیز سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ان سے متاثر ہو کر اور مسلمانوں کا ان کی طرف رجحان دیکھ کر اس کے گورنر نے اپنی تقریر میں صاف صاف کہہ دیا کہ عقاب چڑیوں کی چائے چائے سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر بعض اس کے سامنے چوں بھی کرے تو فوراً اس کی گردن توڑ دیتا ہے، ایک محاورہ اس نے کہا۔ بہرحال اس ترقی سے سر سید نے رجا طور پر خیال کیا کہ ہندوؤں کی یہ شورش پسندی جنگ آزادی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان باغی قرار دیے جائیں گے اور ان کی گردن توڑ دی جائے گی۔ یعنی جو اوپر جو جملے میں کہے عقاب اور چڑیوں کے بارے میں، بعض کے بارے میں، اس انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندو تو کی جو کوششیں ہیں اس کو تو ایک شورش قرار دیا جائے گا، لیکن مسالوں کو غدار قرار دے کر ان کو اس کی سزا دی جائے گی اگر انگریزوں سے اختلاف کریں گے تو۔ پھر بھی انہوں نے ہندوؤں کے خلاف کچھ نہیں کہا، البتہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں اور زیادہ سرگرم ہو گئے۔ 1888 میں جب وائسرائے کی کونسل میں حکومت اختیاری یعنی سیلف گورنمنٹ کا مسودہ زیر بحث آیا، جس کی بنیادی اصول انتخاب و نیابت پر تھی، تو سر سید نے محسوس کر لیا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کو غلام بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر کونسل میں تقریر کرتے کہا، سر سید کے الفاظ تھے کہ میں قدامت پسند نہیں، آزادی پسند ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میں نے اس دن کا آغاز دیکھ لیا جب ہندوستان حکومت خود اختیاری کا اصول سیکھنے کو ہے، اس نے انگلستان میں نمائندہ ادارے پیدا کیے۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی جنم لے رہی ہے ہندوستان میں، تو اب ہمیں بھی پھر اسی لحاظ سے
آگے بڑھنا ہوگا۔ آگے چل کر سر سید نے وہ بات کہی جسے لے کر قائد اعظم آگے بڑھے اور پاکستان کی تحریک کا آغاز کیا۔ سر سید نے کہا، ان کے الفاظ ہیں، ہندوستان فی نفسہ ایک بر اعظم ہے اور اس میں مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے باشندے کثرت سے رہتے ہیں۔ یعنی سر سید کا جو ابتدائی خیال تھا وہ اس سے دستبردار ہو گئے کہ سب مل کر ایک قوم بنے، ایک ملک بنے اور ترقی کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں، اور یہاں ڈیموکریسی ہی پنپ سکتی ہے۔ یہ باتیں وہی ہیں جن کی طرف قائد اعظم اپنی تقریروں میں اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ آگے چل کر سید نے جو کچھ کہا وہ تو تحریک پاکستان کی اساس تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، سر سید خان کے الفاظ ہیں، ایسے ملک میں جیسا انگلستان ہے، جہاں قومی امتیاز اب نہیں رہا، جہاں مذہبی معاملات میں اختلافات تحمل کے سبب کم ہو گئے ہیں، وہاں ایسی مشکلیں نہیں آتی۔ قوم اور مذہب کے متحد ہونے سے تمام انگریز قوم ایک ہو گئے ہیں، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ذات پات اختلافات اب تک موجود ہیں، جہاں مختلف قومیں خلط ملط نہیں ہوتی، جہاں مذہبی اختلافات زور و شور پر ہیں، اور جہاں تعلیم نے تمام فرقوں میں مساوی مناسبت کے ساتھ ترقی نہیں کی، مجھے یقین کامل ہے کہ لوکل بورڈ اور ضلع کونسلوں میں سے انتخابات کا خالص اور سادہ اصول جاری کرنے سے بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جب تک قوم اور مذہب کے اختلافات اور ذات پات کا امتیاز ہندوستان میں جزء اعظم رہے گا، اس وقت تک بڑی قوم چھوٹی قوم پر غالب آ جائے گی۔ یعنی انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ڈیموکریسی آ گئی تو یہ ہوگا کہ جو قوم اکثریت میں ہے وہ جیت جائے گی، وہ حکومت بنائے گی، وہ پھر قابض ہو جائے گی پورے ہندوستان پر۔ ظاہر اکثریت کا ووٹ ہوگا، ان کی اکثریت ہوگی، تو یہ اندیشہ ان کو پھر لاحق ہو گیا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر بنا پر پھر بعد میں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ یہ ہندوستان ڈیوائڈ ہو جائے، اور پھر قائد اعظم نے اس کی عملی طور پر پھر اسی بات کو آگے بڑھایا تھا۔ واضح ہے کہ حکومت خود اختیاری اسمبلی اور مجلس قانون ساز کی صورت میں نمودار نہیں ہو رہی تھی، یہ کوئی لوکل گورنمنٹ تھی، یعنی اس کی کارگزاری صرف میونسپل اور ڈسٹرکٹ بورڈ تک تھی، یعنی چھوٹے لیول پر یہ انتخابات ہونے والے تھے اور ڈیموکریسی قائم ہو رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھ کے پھر بڑے انتخابات بھی ہوتے ریاستوں کے، اور پھر نتیجہ تو وہی نکلنا تھا کہ اکثریت جیت جاتی، انہی کی حکومت قائم ہو جاتی، اور چھوٹی قومیں پھر انہی کے تحت ہو کے رہ جاتی۔ اس طرح پوری فراست ایمانی کے ساتھ سر سید نے آنے والے دور کی ایک واضح تصویر دیکھ لی اور محسوس کر لیا کہ جمہوریت کے نام پر ہندو اکثریت مسلم اقلیت پر من مانے مظالم توڑے گی اور ان کے حقوق پامال کرے گی۔ یہاں بالکل ان کا کنسپٹ واضح ہو گیا، آخر میں انہوں نے کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس وقت تک تو بہرحال باقاعدہ تحریک پاکستان شروع نہیں ہوئی تھی، پھر اسی خیال کو لے کر قائد اعظم آگے بڑھے کہ واقعی یہ ساتھ نہیں چل سکتے۔ قائد اعظم بھی تھوڑے عرصے تک وہ اتحاد رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کے لیے کام بھی کیا کہ مل کر چلیں، ایک ہی ملک رہے ہندوستان، مل کر ترقی کریں، لیکن ہندوؤں کی پالیسیوں نے قائد اعظم کو پھر بدل کر دیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک وقت تھا کہ پھر وہ انگلستان واپس چلے گئے تھے، لیکن پھر ان کو بلایا گیا تھا، علامہ اقبال کی ریکویسٹ پر وہ آئے، اور پھر دوبارہ جدوجہد شروع کی، اور پھر اب جو جدوجہد شروع کی انہوں نے اپنے لیے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی جدوجہد تھی جس کا نام پاکستان تھا، اور الحمدللہ یہ مسلمان کی خواہش، قائد اعظم کی کوششیں، سر سید کے پھر وہ خیالات رنگ لائے، اور 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک پاکستان قائم ہوا۔ اجازت دیجیے، پھر اللہ۔